قسم کی سوچ. تمہیں اللہ جنت کا مہمان بنانا چاہتے ہیں، تم چند ٹکوں کے پیچھے اپنے آپ کو لگا رکھے. وہ کہاں جنت اور کہاں دنیا کی یہ میل کچیل کو ہے مقابلہ. سطحی افکار نہیں، افق فکری مومن میں ہونی چاہیے، بلند سوچ. جب یہ بلند سوچ ختم ہوتی ہے تو پھر انسان شہوت کا شکار ہوتا ہے. بعض لوگوں کا ذہن ہوتا ہے اچھا جی آپ شادی کہاں کر رہے ہیں، ویسے تو نماز نموز نہیں پڑھتی، شادی کر رہا ہوں نیک میں کر ہی لوں گا. آپ تم بڑے ماشاءاللہ نیک ہو جو اس کو کر لو. سلف کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ایسا ہی کیا، ایک خارجی عورت سے شادی کی کہ میں اس کو ٹھیک کروں گا، وہ خود خارجی بن گیا. تعجب کی بات ہے 20 سال اس کی زندگی گزری، اس نے نماز کبھی نہیں پڑھی، اور آپ دعویٰ کر رہے ہو کہ میں نماز پڑھا لوں گا. میں کیسے آپ پڑھا لو گے؟ جب چیز جو ہے وہ جب خریدنے جاتے ہو تو ٹوٹی ہوئی چیز آپ لے آؤ کہ میں اس کو بنا کے ٹھیک کر لوں گا. کمال نہیں ہے؟ کچھ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ. بیٹیاں امانت ہوتی ہیں، ان کی ادائیگی صحیح کیا کریں. ظلم کرتے ہیں، ظلم کرنے والے والدین کی خواہشات کی بھینٹ چڑھتی ہیں تو بعض نیک عورتیں اور نیک بچیاں بھی چڑھ جاتی ہیں. نماز پڑھنے والی بچیاں، کیسی بچیاں جو پڑھی لکھی ہوتی ہیں، کیسی اللہ نے ان کو نیکی کی عادت دی ہوتی ہے، کبھی انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہوتی، معاشرہ ان کا گواہ ہوتا ہے، ان کے رشتہ دار. والدین اٹھتے ہیں ایسے شخص سے شادی کریں گے، اور حرص کیا ہے، طمع کیا ہے، مال آ جائے. نہ مال ہی ملتا ہے نہ دین ہی بچتا ہے. وہ سب سے پہلے ظالم اٹھتا ہے تو کہتا ہے تم ذرا مصلی کے قریب جا کے دکھانا، تم ذرا پردہ کر کے دکھانا، میں دیکھتا ہوں، لو لے لو مال. جو دین کو ترک کر کے اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہ ظلم کرتا ہے کبھی چین نہیں پائے گا دنیا میں نہ آخرت میں. یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور بعض لوگ تو اللہ معاف فرمائے جب ان کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی ہوتی تو بیٹیوں کو بٹھا چھوڑتے ہیں. انہیں عبداللہ ابن عباس کی بات کبھی یاد نہیں آتی جو کہا کرتے تھے جب بیٹا اور بیٹی بالغ ہو جائے اس کا نکاح کر دیا کرو. 40 سال ہو جاتے ہیں بیٹے، کیا مسئلہ ہے؟ بس جی کوئی مل نہیں رہا. کمال ہے، اللہ کی اتنی پیاری مخلوق کتنی زیادہ ہے، مسلمان موجود ہیں، مل نہیں رہا. آپ یہ کہیں میرے شیطان کی ہوس جو ہے جو میرے دماغ میں وہ پوری نہیں ہو رہی، وہ پیسہ نظر نہیں آ رہا، جو سٹیٹس کی دوڑ میں اپنے آپ کو اندھا کر چکا ہوں وہ مجھے چشمہ نہیں مل رہا جس کو میں آنکھوں پہ لگا کے سکون لینا چاہتا ہوں. آپ سوچ کے پریشان ہو جائیں گے. ایسا ہی ایک شخص جس نے اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کیا، 40 سے ابو ہوگی، بیمار ہوگی، ہاسپٹلائز ہوئی، باپ کو بلایا، لیٹے لیٹے باپ کے سر کو پکڑا، کہا ابا جان میں ایک دعا کرنا چاہتی ہوں، بس جو بھی ہوا چھوڑ دیں، آمین پہلے کہہ دیں. باپ نے دیکھا کہ بیٹی تو بہت بیمار ہوگی، کہا بیٹا کرو دعا، آمین میں کہتا ہوں. فرمایا حرمک اللہ من الجنہ کما حرمتنی من الزواج، جس طرح تجھ نے مجھے آج تک شادی سے محروم رکھا ہے اللہ تجھے جنت سے محروم کرے. بد دعائیں. اس ظلم کی چکی سے اپنے آپ کو بھی اولادوں سے نکالو. یہ بتوں کو اللہ کے رسول نے پاش پاش کیا تھا، کالے رنگ کا غلام جس کو بلال کہتے ہیں، لیکن مقام کتنا بلند تھا. نہیں دیکھا عبد الرحمن بن عوف قریش خاندان کا، عالمی منڈی میں صفے اول کا تاجر ہے، اس کے پلے کا کوئی تاجر نہیں ہے. وہ کہتا ہے آج میرے لیے فخر ہے کہ میں اپنی بہن کا نکاح بلال سے کر رہا ہوں. اور ہمارے خاندان کی بوتی ختم نہیں ہوتے. ہم سمجھتے نہیں ہیں. خریدا بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھا بلال کو، لیکن جب بلال آتے تو کہتے بلال سیدنا، اور لوگوں بلال ہمارا سردار آ گیا ہے.